جب یہ مٹھاس بڑھتی ہے، آپ کی چینی بڑھتی ہے، تو پھر اس وقت کسان کا حق ہے نا، یہ حق کون دلوائے گا؟ یہ میری دہائی ہے، یہ دہائی ہے، حکومتوں سے دہائی ہے۔ میں آج پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی گنے کی قسم ہے جس کی 10 سے کم ریکوری ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک کسان اپنے گنے کے کھیت کی پرالی کو آگ لگاتا ہے تو سارے جو محکمے ہیں سرکاری متحرک ہو جاتے ہیں، اور مگر یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ ان طاقتور لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ جن کی چمنی سے نکلنے والا دھواں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان اس وقت گنے کا کاشتکار رل گیا اور مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ شوگر مافیا نے چاروں طرف سے کاشتکار کو نقصان پہنچانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ ریٹ کسانوں کو مل نہیں رہا اور نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسان کو ایک ریٹ اناؤنس کرتی ہے اور وہ ریٹ 450 روپے اناؤنس کرتی ہے، اور صبح کو وہی ریٹ جو ہے وہ 400 روپے ہو جاتا ہے، اور رات کو پھر ریٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے کسان کو ذہنی اذیت کا شکار کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے، کسانوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کسان اتحاد کے اکبر خان نے، کہ وہ گنے کی سپلائی نہیں دیں گے، وہ گنے کو آگ لگا دیں گے۔ یہ بیان آیا ہے، یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گنا کم ریٹ پر نہیں دیں گے۔ شوگر مل والے آ گئے، میں نے کہا آپ کو بھی میں سنا دوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، کوئی بڑے آدمی تھے، اور ان کی فلور مل تھی، اور وہ ہم انہیں ملنے گئے۔ جب ہم نے دیکھا تو آگے ایک بندے کو انہوں نے رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، تو ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا مینیجر ہے اور اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ پھر ہم نے فراڈ کی تفصیل پوچھی تو وہ یوں تھی کہ ان کو پچھلے سال 2 کروڑ روپے کا منافع ہوا ہے، اور اس سال جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا منافع ہوا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ 50 لاکھ روپے کا مجھے نقصان ہوا ہے۔ ناظرین محترم، بڑے لوگوں کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں، یعنی نفع ہوا ہے مگر نفع کم کیوں ہوا ہے؟ اور جب آپ کسانوں کی سال بھر کی محنت، ان کی کمائی پہ آپ پانی پھیر دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اپر پنجاب کی شوگر ملیں اور وہاں کا کسان، انہوں نے بھی شوگر مل مافیا کے خلاف اپنے آپ کو منظم کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہوں گا کہ محترمہ آپ جو ہے اس طرف توجہ دیجئے، کسان کو نہ ریٹ مل رہا ہے نہ ویٹ مل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ کسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نہ ویٹ صحیح دیتے، جب 500 من کی ٹرالی لے کے جاتے، اور ابھی کل ملک وسیم کھوکھر نے دورہ کیا تھا ملتان، اور ملتان ڈویژن کے اندر مظفر گڑھ اور کوٹ ادو کی حاجرہ رحمان شوگر مل، اور دوسری فاطمہ شوگر مل، اور تیسری شیخو شوگر مل۔ ناظرین محترم،
وہاں پہ جو مناظر دیکھنے میں آئے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کی گئی ہے، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اتنی نڈر اور اتنی ظالم بن چکی ہے کہ وہ کسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے، مگر وہاں کی انتظامیہ صرف بیانات پہ کام لے رہی ہے۔ وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ان بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کسان اپنے گنے کی کھیت کی پرالی کو آگ لگاتا ہے تو سارے جو محکمے ہیں سرکاری متحرک ہو جاتے ہیں اور اس کسان کے خلاف FIR بھی ہو جاتی ہے اور اس کسان کو جرمانہ بھی ہزاروں روپے کیا جاتا ہے۔ مگر یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ ان طاقتور لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ جن کی چمنی سے نکلنے والا دھواں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے، جن کی شوگر ملیں جو ہے وہ کسانوں پہ ظلم کرتی ہیں، ان سے کٹوتی کرتی ہیں۔ آج پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی گنے کی قسم ہے جس کی 10 سے کم ریکوری ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو ایوب ریسرچ سینٹر سے آپ چیک کروائیے، جو ایک کریڈیبل لیبارٹری ہے، آپ اور پھر دیکھیے کہ آپ اس شوگر کانٹینٹ کے مطابق جو ہے وہ کسانوں کو آپ ریٹ کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ مٹھاس بڑھتی ہے، آپ کی چینی بڑھتی ہے، تو پھر اس وقت کسان کا حق ہے نا؟ یہ حق کون دلوائے گا؟ یہ ریاست کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کام ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا کام ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کام ہے کہ وہ کسانوں کو ان کے حقوق دلائے اور شوگر مل کے ظلم سے جو ہے وہ بچائے۔ یہ میری دہائی ہے، یہ دہائی ہے، حکومتوں سے دہائی ہے، مگر حکومتیں آپس میں لڑنے سے ان کو فرصت ملے اور آپس میں ان کو بیان بازی سے اور پریس کانفرنسز سے فرصت ملے تو وہ عوام کے دکھ کو دیکھیں اور ان کو حل کریں۔ ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کے اوپر رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔